اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں نماز کس طرح بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص مرید ہونے کے لیے آیا۔ اس نے کہا کہ حضور میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس سے کہا کہ ہاتھ بڑھا۔ اس نے کہا کہ حضور ہاتھ تو میں بڑھا دوں لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ آپ میری 2 شرطیں مان لیں میں آپ سے مرید ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ بول تیری 2 شرطیں کون سی ہیں؟ اس نے کہا کہ حضور میری پہلی شرط یہ ہے کہ میں چوری کرتا ہوں، چوری بند نہیں کروں گا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ استغفر اللہ، یہ بھی کوئی شرط ہے؟ اچھا بول دوسری شرط کون سی ہے؟ اس نے کہا کہ حضور میری دوسری شرط یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تجھے مرید نہیں کروں گا۔ شریعت کے خلاف عمل کرتا ہے اور عبد القادر کا غلام بننا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ حضور بڑے بڑے چوروں کو آپ نے سنوارا ہے، بڑے بڑے کو بگڑی یہی پر بنی ہے۔ آپ نے کہا کہ تو ان دونوں شرطوں کو چھوڑ دے، میں تجھے مرید کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ دربار عبد القادر کا ہے اور واسطہ آپ کی ماں فاطمہ کا۔ آپ فرماتے کہ اچھا اگر تیری 2 شرطیں ہیں تو میری بھی 1 شرط ہے۔ کہا کہ حضور آپ اپنی شرط بتائیے، آپ میری 2 شرطیں مان لیں میں آپ کی 1000 شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس کو کیا پتا تھا کہ یہ کس سے باتیں کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری 1000 نہیں، میری صرف 1 شرط ہے۔ اس نے کہا کہ حضور جلدی بتائیے، میں آپ کی شرط قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری شرط 1 وہ یہ ہے کہ جب اذان کا وقت ہو جائے تو اذان دے دیا کرنا۔ کیا فرمایا کہ جب اذان کا وقت ہو جائے تو اذان دے دیا کرنا۔ اس نے کہا کہ حضور مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا، مرید کر لیا، اس کے بعد وہ گھر واپس چلا گیا۔ اب 3 دن تک مسلسل 5 وقت نماز کا وقت اذان کا وقت ہوتا، وہ چپکے سے گھر میں اذان پڑھ دیتا۔ چوتھے دن بیوی نے کہا کہ دماغ خراب ہے، 3 دن سے دیکھتی آ رہی ہوں کہ چپکے سے اذان پہ اذان دیے جا رہے ہو، اذان پہ اذان دیے جا رہے ہو، یہ تو بتاؤ کہ نماز کب پڑھو گے؟ اگر اتنا ہی شوق ہے اذان دینے کا تو محلے کی مسجد میں چلے جاؤ، وہاں پر جا کر کے اذان پڑھو، تب تو مانے بھی ہاں کہ تمہیں اذان کا شوق ہے، نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ تجھے نہیں پتا عبد القادر جیلانی سے میرا وعدہ ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ چھوڑیے پہلے یہ بتائیے کہ چوری کب کرو گے؟ گھر کے کھانے ختم ہو گئے، گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں بچا، تو یہ بتائیے کہ چوری کب کرو گے؟ اس نے کہا کہ یہی تو سوچ رہا ہوں کہ کون سا وقت چوری کے لیے نکالوں تاکہ اذان نہ دینی پڑے، کبھی پتہ لگے کہ میں چوری کرنے جاؤں اور اذان کا وقت ہو جائے۔ تو اس نے بڑی سوچنے کے بعد، بڑی محنت کے بعد ایک وقت نکالا کہ رات کو 12 بجے کے بعد جاؤں گا اور 3 بجے سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ اب وہ رات کو اپنے گھر سے نکلا اور شہر بغداد میں ایک بہت بڑے امیر کے یہاں پہنچا، بہت بڑے مالدار کے یہاں۔ جب اندر داخل ہوا اور اس کمرے تک پہنچا جس کمرے کے اندر مال تھا، جیسے کمرے کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ کمرے کے اندر بہت سارے ہیرے جواہرات، بہت سارے سونے کے سکے تھے۔ اس نے یہ دیکھ کر کے ان ہیرے جواہرات کو بوری میں بھرنا شروع کیا، لیکن بھرتے بھرتے اس کو توجہ ہی نہیں رہی کہ مجھے وقت سے پہلے واپس جانا ہے۔ بھرنے میں وہ اس قدر مصروف ہو گیا کہ اس کو بالکل وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب اس نے بھرنے کے بعد بوری کو کاندھے پر ڈالا اور ڈالنے کے بعد جیسے ہی باہر دالان میں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اذان کا وقت ہو گیا ہے، اور میں نے عبد القادر سے وعدہ کیا ہے کہ جب اذان کا وقت ہو جائے تو اذان دے دیا کرنا۔ تو اب اس نے کیا کیا؟ اس نے اس بوری کو وہیں کونے پہ رکھا اور اذان پڑھنی شروع کر دی۔ اب اذان کی آواز سنتے ہی پورا گھر جاگ گیا، نوکر چاکر سبھی جاگ گئے۔ ادھر غوث پاک اپنی خانقاہ میں اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہنس رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پھنس گیا، اس کی 2 مان کے میں نہ پھنسا اور میری 1 مان کے وہ پھنس گیا۔ آپ کے مرید فرماتے کہ حضور کون پھنس گیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہی چور جو مجھ سے اپنی 2 شرطیں منوانے کے لیے آیا تھا، اس کی 2 مان کے میں نہ پھنسا اور میری 1 مان کے وہ پھنس گیا۔ ادھر جیسے ہی اس کی اذان مکمل ہوئی تو کیا دیکھتا ہے کہ پورا گھر جاگ گیا، نوکر چاکر سبھی جاگ گئے۔ مرتا کیا نہ کرتا،
اس نے سوچا کہ اتنے یہ وضو کریں گے تو میں 2 رکعت پڑھ ہی لیتا ہوں۔ اب اس نے 2 رکعت کی نیت کی، اور نیت کرنے کے بعد جیسے ہی سلام پھیرا تو کیا دیکھتا ہے کہ پیچھے 2 صف بنی ہوئی ہیں، پیچھے 2 صف بنی ہوئی ہیں۔ اس میں سے ایک شخص کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو تکبیر پڑھوں؟ یہ کہتا ہے کہ دماغ خراب مت کر، چور کو حضور کہہ رہا ہے میں تمہارے گھر میں چوری کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن کیا کروں میں پھنس گیا۔ اس نے کہا کہ حضور یہ تو آپ کا بڑک پن ہے، بھلا کوئی چور کسی کے گھر میں آ کر کے اذان پڑھتا ہے؟ حضور جلدی بتائیے ورنہ سورج کا وقت قریب ہے، سورج نکل آئے گا۔ اس نے چلا کر غصے سے کہا کہ تکبیر پڑھو۔ اب تکبیر پڑھی، جب سلام پھیرا تو کیا دیکھتا ہے کہ پورے گھر کے لوگوں نے اس کے ہاتھ پیر چومنا شروع کر دیا۔ اب گھر کے لوگوں نے ہاتھ پیر چومے تو یہ اس گھر کے لوگوں کو اس بوری کی طرف لایا، اور لانے کے بعد دکھایا کہ یہ دیکھو یہ تمہارے گھر کا مال ہے، میں اوریجنل چور ہوں، تمہارے گھر چوری کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن کیا کروں کہ میں پھنس گیا۔ لیکن اس کے باوجود اس گھر والوں نے کہا کہ حضور یہ تو آپ کی انکساری ہے، آپ ہمیں یہ کہہ کر کے بہلا فسرا رہے ہیں کہ بھلا کوئی چور کسی کے یہاں آ کر کے اذان دیتا ہے؟ حضور آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ اللہ کے دوست ہیں، آپ کی پیشانی بتا رہی ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ حضور آپ کے قدم ہمارے گھر میں آ گئے، ہماری تو قسمت ہی کھل گئی، حضور آپ ہمارے گھر کے لیے دعا کر دیں۔ یہ سننے کے بعد اس شخص نے اپنے دونوں ہاتھوں کو غوث پاک کی دربار کی طرف جوڑ کر کے کہا کہ مان گیا بھائی، مان گیا، شیخ عبد القادر مان گیا، ایک وقت کی نماز پڑھی ہے تو پورے گھر کے لوگوں نے میرے ہاتھ پیر چومنا شروع کر دیے، اگر 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دوں تو پورا شہر میرا احترام کرنا شروع کر دے گا۔ عزیزان ملت اسلامی، دیکھیے اس طرح نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں نماز کو قائم کرو، نماز کی پابندی کرو،